سورہ نمل آیت 73 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا اور بے شک ربا کا تمہارا رب لذو فضل البتہ فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر انسانوں پر ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کی اکثریت لا یشکرون شکر ہی نہیں کرتے۔ اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ہی نہیں کرتے۔ اب یہاں شکر کو سمجھنا ہے اور اللہ کے فضل کو سمجھنا ہے۔ فضل ہوتا ہے مہربانی، جہاں آپ نے کچھ جس کے لیے کچھ کیا نہ ہو اور آپ کو وہ چیز میسر ہو رہی ہو، اور فراوانی کے ساتھ بلا تردد بلا تعطل، اور کچھ بھی نہ انسان اگر کرے کم از کم اپنے جسم میں ہوتے ہوئے افعال کو اگر غور سے وہ سمجھ لے، جان لے کہ ایسا کمال سسٹم اللہ کی ذات نے انتہائی باریکیوں میں جا کر اس نے ہمارے رگ و جان کے اندر جو کمالات رکھے ہیں، وہ میرے آپ کسی انسان یا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ ایسی تخلیق کرتا۔ پھر اس کو مینٹین رکھا گیا، اس کے لیے کیا کیا کس وقت کیا چاہیے، پھر کیسی کیسی غذائیں، کس طرح کے اس نے حالات رکھے جو میرے لیے سوٹیبل تھے۔ اب یہ سب کچھ کرنے والا آپ اس ذات کو چاہے مانو نہ مانو، جانو نہ جانو، وہ ذات آپ پر کرم کیے جا رہی، اپنا فضل کیے جا رہی۔ پھر یہ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ جہاں سے جو چیز جیسے میسر ہو رہی ہو اس کے بارے میں آپ آگاہ تو ہوں، تاکہ آپ اس کی قدر کریں۔ آپ اپنے ہونے کی، آپ کو جو اللہ نے اہمیت دی ہے، فضیلت دی ہے، جب آپ اس کو جان پائیں گے تو آپ بہتر پرفارم کر پائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو نیچا نہیں کریں گے، آپ ان اعمال ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے جو آپ کے مقام اور مرتبے کو خراب کرنے والی ہوں گی، جو آپ کے سسٹم کو ڈیمیج کرنے والی ہوں گی، آپ ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ جب آپ کسی چیز کو بھی اپریسیٹ کرتے ہیں تو مزید اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ تو انسان یہ جان ہی نہیں پایا، ان کی اکثریت جان ہی نہیں پائی کہ ان پر کرم کرنے والی ذات ان کے ساتھ کر کیا رہی ہے۔ ان کا رب، ان کا پروردگار، ان کو پالنے والا، ان کو نرش کرنے والا، ان کی زندگی کی ایک ایک ضرورت کو میسر کرنے والا، پورا کرنے والا، برقرار رکھنے والا، ان کے ساتھ کیا کیا مہربانیاں کر رہا ہے انسانوں پر۔ یہاں اللہ نے ان مومن کی بات نہیں کی، ہم کچھ اور ہوں نہ ہوں، انسان تو ہے نا۔ اور انسان کو اللہ نے کتنی فضیلت دی ہے اپنی مخلوقات پر، اور اس فضیلت کا ہم نے کیا اللہ کو ریوارڈ دیا ہے؟ اللہ کو ریوارڈ کو ضرورت تو نہیں ہے، کم از کم خود کو کتنا جان پائے ہم۔ جب انسان اپنی اہمیت کو، اپنے مقام اور مرتبے کو جانے گا تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر جائے گا، ورنہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، جب وہ اپنے مقام اور مرتبے تک رہتی ہے تو ٹھیک رہتی ہے، جب اس سے وہ ادھر سے ادھر ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتی ہے۔ تو انسان نے مادیت میں بڑی ترقی کر لی، بڑے کمالات دکھا دیے، لیکن اپنی انسانیت میں بہت پیچھے رہ گیا۔ پھر وہ حرص اور ہوس کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ اپنی انسانیت سے اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانتا نہیں ہے، پھر وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو اپنے انسان ہونے کی قدر کریں، فضیلت کیا دی گئی ہے اور کس ذات نے فضیلت دی ہے۔ اگر آپ اس ذات کی طرف جائیں گے، پھر اس ذات کی طرف سے ہوتے ہوئے احسان، کرم، اس کی مہربانیاں، اس کی عطائیں، جب آپ ان کو دیکھو گے، جانو گے، سمجھو گے تو آپ کی انسانیت اعلیٰ درجے پر جائے گی۔ اور یہی تو ہماری ترقی ہے کہ ہمارا جو انسان ہونا ہے، اشرف المخلوقات ہونا ہے، ہمیں جو شرف بخشا گیا تمام مخلوقات پر، اگر ہم اس کو نہ جان پائے تو اس کو برقرار کیسے رکھیں گے؟ کسی کی بھی دیکھیں ڈیوٹی ہوتی ہے نا، کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی فرم، کسی بھی آرگنائزیشن میں جائیں، پھر آپ کو بتایا جائے گا آپ کی یہ ڈیوٹیز ہیں، آپ کو جو ڈیزگنیشن اسائن کیا گیا ہے، آپ کو جو اختیارات دیے ہیں وہ اس درجے کے ہیں۔ اگر کوئی اپنے اختیارات کو نہیں جان پاتا
تو وہ کون سے کام کرے گا؟ پھر جب اسے بتایا گیا کہ آپ جو ہے اس ادارے کے، اس آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں، باس ہیں، بڑے ہیں، آپ کو اتنا ہم نے مرتبہ دیا ہے، تو وہ کام بھی اس درجے کے کرے گا نا۔ اگر وہ اپنا مرتبہ نہیں جانے گا، اپنا عہدہ یا ڈیزگنیشن کو نہیں پہچان پائے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ اسے کیسے پتہ ہوگا کہ میں نے اس لیول کا کام کرنا ہے؟ تو اپنے آپ کو پہچانے۔